السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر صبح۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ آج یوں تو خبریں بہت ہیں راشٹر سہارا روزنامے میں، مگر سب سے پہلے میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب کا ایک بیان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں وہ تمام باتیں کہی گئی ہیں جو ہم ہندوستانیوں کو ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم خبر امریکہ کی، تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ قید ہو کر رہا ہوئے ہیں ضمانت پر۔ امریکہ میں ایک حد تک عدل و انصاف کا بول بالا ہے، بڑے ہوں یا چھوٹے، بڑے عہدے پر ہوں یا چھوٹے عہدے پر، انصاف ہم کہہ سکتے ہیں بنا ہچکچاہٹ کے ایک حد تک قائم ہے۔ اب آئیے ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے، آپ بھی غور کیجیے۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب نے کہا ہے، انصاف ہوگا تو امن ہوگا، انصاف نہیں ہوگا تو امن نہیں ہوگا۔ حالات اچھے ہوں تو مست نہیں ہو جانا، اور حالات خراب ہوں تو بے صبر ہو کر پریشان نہیں ہو جانا۔ دونوں طرح کے حالات آئیں گے۔ قومیں کردار سے بنتی ہیں، طاقت سے نہیں۔ کردار کی طاقت کے مقابل دنیا کی کوئی طاقت نہیں آ سکتی۔ بد کردار قوم خواہ کتنی طاقتور بن جائے، تاریخ اسے بھلا دے گی یا برائی سے ہی یاد کرے گی۔ اگر چندریان مشن کامیاب ہوگا تو ہمارے لیے فخر اور عزت کی بات ہوگی۔ یہ ہمارا ملک ہے، لیکن چاند پر پہنچ جائیں گے، زمین پر کمزوروں غریبوں کو رگڑیں گے، عورتوں کی عزتیں نہیں بچائی جائیں گی، بچوں کی معصومیت تار تار ہوگی، تو کیسے ہم فخر کر سکیں گے؟ بدترین ناانصافی ہوتی رہے گی اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ناانصافی کے خلاف بولنے کی جتنی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری اس ملک کے اکثریتی سماج کی ذمہ داری ہے۔ آج اکثریتی سماج خاموش بیٹھا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، صدمے کی بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ رونے والوں کو منزل نہیں ملتی۔ رونا بند کیجیے، عمل کی تیاری کیجیے، کوشش کیجیے، جدوجہد کیجیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہوئیے۔ اگر آپ قربانی دیں گے تو تاریخ آپ کو یاد کرے گی، اور اگر قربانی نہیں دیں گے تو تن آسانی میں رہیں گے، بے فکری میں رہیں گے، یہ سمجھیں گے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تو کچھ نہیں ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ لوگوں کو لگتا ہے رات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے۔ ہاں، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ رات ہمیشہ بڑی رہے گی، صبح بھی ہوگی انشاءاللہ۔ مولانا کی باتیں ہمیشہ بہت خوب ہوتی ہیں، ہم ان کی بات کو خوشی خوشی سنتے ہیں۔ ہمیں ہمارے عمل میں ان کی باتوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ جمعیت علماء ہند اسی طرح ہماری بھلائی و بہبودی کے لیے باتیں کہتے، کام کرتے، ہمارے ملک ہندوستان میں آگے بڑھتی رہے۔ جمعیت علماء ہند ہندوستانیوں کی جماعت ہے۔ ہندوستان کی طاقت جمعیت العلماء جیسی تنظیموں سے ہے، اسی کو انکار نہیں کر سکتا۔ اب آئیے
امریکہ میں کیا ہوا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ راشٹر سہارا روز نامے کی خبر ہے، اسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ واشنگٹن۔ امریکہ کے 2020 کے صدارتی الیکشن میں دھوکہ دہی کے معاملے میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کی صبح فکشن کاؤنٹی پولیس کے سامنے سرنڈر کیا۔ اس کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور فکشن کاؤنٹی جیل لے گئی۔ انہیں پولیس ریکارڈ میں قیدی کے طور پر درج کیا گیا۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار سابق صدر کی قیدیوں والی تصویر بھی جاری کر دی گئی ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2020 کے صدارتی الیکشن میں مداخلت سے متعلق کیس میں باقاعدہ گرفتاری اور پھر رہائی ہو گئی ہے۔ ٹرمپ کی تصویر بطور ملزم لی گئی۔ وہ 20 منٹ بعد ہی جیل سے باہر آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ پہلے امریکی صدر بن گئے ہیں جن کا قیدیوں کی طرح مگ شاٹ لیا گیا ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے رہائی سے قبل $2 لاکھ کا بانڈ شرائط کے ساتھ ادا کیا۔ پولیس کی حراست میں یہ کسی بھی امریکی صدر کی کھینچی جانے والی پہلی تصویر ہے جسے انگریزی میں مگ شاٹ پکارا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے جیل سے باہر آنے کے بعد صحافیوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ٹرمپ پر جارجیا میں صدارتی انتخابات کے نتائج کو الٹنے کے لیے دھوکہ دہی، دھمکی دینے اور جعل سازی کا الزام ہے۔ ان کے علاوہ 18 اور لوگوں کو اس معاملے میں ملزم قرار دیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ کو ایک کمرے میں لے جایا گیا اور ان کے فنگر پرنٹس بھی لیے گئے۔ یہ دستاویزات عدالت اور پولیس ریکارڈ کا حصہ بنیں گی۔ ٹرمپ کے چیف آف اسٹاف مارک میڈوز نے بھی سرنڈر کیا۔ 15 اگست کو اٹلانٹا کی عدالت نے چارج شیٹ جمع کی تھی۔ چارج شیٹ میں شامل 41 الزامات میں سے 13 میں ٹرمپ کا نام شامل ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پیشی کے موقع پر سابق صدر نے دعویٰ کیا کہ انہیں مقدمے میں گھسیٹنا اصل میں 2024 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ان کے امیدوار بننے کی راہ میں روڑے ڈالنے کی کوشش ہے۔ سابق صدر ایک حفاظتی کارواں کے ساتھ آئے جس میں کئی کالی ویژنز، پولیس کاریں اور موٹر سائیکلیں اور ریسکیو کی گاڑیاں شامل تھیں۔ یہ ایسا ہی پروٹوکول تھا جسے امریکی صدر کا ہوتا ہے۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرین سنیں۔ بہترین بیوی وہ ہے جب خاوند اسے دیکھے تو پھولے نہ سمائے، اگر اسے کوئی حکم دے تو فوراً بجا لائے، اور بہترین خاوند وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک رکھے۔ جو شخص جائز طریقے سے پیسہ کما کر اس لیے پس انداز کرے کہ کسی سے سوال کرنے سے بچے اور اپنے بال بچوں اور ہمسایوں پر خرچ کرے، وہ قیامت کے دن خدا سے یوں ملے گا کہ اس کا چہرہ کامل چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اسلام میں اعمال کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارے تعلقات
بیوی بچوں سے بہت اچھی طرح ہونا چاہیے، ان کے دل کو خوش کرتے ہیں، انہیں اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، تو اس سے خاندان کی نہیں بلکہ قوم کی عزت بھی بڑھتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات بھی کہا گیا ہے۔ خدا کرے کہ اللہ ہمیں ان تمام اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اب آپ کا یہ بھائی ویم خلیل الرحمن آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔